دادی صاحبہ جو دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، سب سے پہلے میں حضرات سے تعزیت کرتا ہوں، صبر کی تلقین کرتا ہوں اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے بتا دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ضرور لیں گے امتحان۔ دنیا میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اور ایگزامینیشن ہال میں طالب علم اپنے مقصد پر نظر رکھتا ہے، دوسری چیزوں میں مشغول نہیں ہوتا۔ یہ دیکھتا رہے کہ ہال میں پنکھے کتنے ہیں، اس کا رنگ و روغن کیسا ہے، کھڑکیاں کتنی ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو پرچہ ہے میں اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں اسی کے لیے بھیجا ہے، دنیا کے اس رنگ و روغن میں مشغول ہونے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ یہ رنگ و روغن تو مقصد کے لیے معاون ہے۔ جس طرح ہال میں ایگزامینیشن ہال میں پنکھا چل رہا ہے وہ آپ کے لیے معاون ہے، پانی کے انتظام ہے آپ کے لیے معاون ہے، کرسی کا انتظام ہے آپ کے لیے معاون ہے۔ اس لیے مولانا جلال رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان تیرے دل کی مثال کشتی کی طرح ہے، دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے۔ اپنی کشتی کو پانی کے اوپر رکھے گا تو منزل پر پہنچے گی، اگر پانی اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہارا امتحان لیں گے، من الخوف، خوف کے ذریعے تم پر خوف کی چیزیں بھی طاری ہوں گی، والجوع، بھوک بھی آئے گی، تمہارے کاروبار میں، تمہارے دوسری چیزوں میں تمہیں بھوک سے بھی سامنا پڑے گا، تمہارے مالوں کے اندر بھی کمی ہوگی، معیشت سے بھی تمہاری کمی آئے گی، اور تمہارے پیاروں کو بھی ہم لے جائیں گے، تمہاری کھیتیاں، تمہارے پھلوں میں بھی کمی لائیں گے۔ اب امتحان میں اے اللہ سوال تو بتا دیا آپ نے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ بشر الصابرین، دو کام تم نے کرنے، بشر الصابرین، اللہ فرما رہے خوشخبری ہو صبر کرنے والا۔ صبر کیا ہے؟ صبر ایک انسان کے دل میں بھی اللہ کے فعل پر شکایت نہ ہو، اس کا نام صبر ہے۔ اس موقع پر دل کو سنبھالے، انسان سوچتا ہے ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے لو یفتح باب الشیطان، لفظ لو جو ہے اگر، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، اس لیے کہ مرر آگ کے نزدیک یہ چیز اچانک ہو سکتی ہے، اتفاقیہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اتفاقیہ نہیں ہے، پہلے سے نظام بنا ہوا ہے۔ اس وقت یہ چیز پیشانی ہے، آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے پیارے اپنی زندگی میں اتنا وقت لے کر آئے تھے، وہاں طے چھوڑا ہے کہ اس کی پوری عمر اتنی ہے۔ میری آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے غیب کے معاملے کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس کے لیے اتنی عمر ہی خوبصورت ہے جتنا ہم نے دنیا میں رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا ہم مالک ہیں، جب تک چاہیں نیچے، دیکھو جب تک چاہے ہم اوپر تھے، پھر چاہا ہمیں نیچے لے آئے، پھر جب چاہتے ہیں واپس لے جاتے ہیں۔ بشر الصابرین، صبر نام ہے کہ دل میں آپ کی شکایت پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے فعل پر۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا خوبصورت جملہ دیا ہے، اس میں عقلی تسلی بھی ہے، طبعی تسلی بھی ہے، عقلی تسلی بھی ہے۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، جب ہم مان رہے ہیں سب اللہ کے ہیں تو پھر اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے نیچے رکھے، جب چاہے اپنے پاس بلا لے۔ انا للہ، یہ عقلی تسلی ہے، اس پر غور کرو، تم سب میرے مملوک ہو، تم دنیا میں کسی شے کے مالک ہو، اس کو جہاں چاہے رکھ لو، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی عدالت تم پر کیس نہیں کر سکتی، کوئی عدالت آپ کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ کہتے میں مالک ہوں، میں نے چھت پر یہ چیز رکھ دی ہے، الماری میں رکھ دی ہے، فرش پر رکھ دی ہے، گیٹ سے باہر ہے، آپ کون اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں؟ اللہ فرمائے انا للہ، تم سب میرے مملوک ہو، میں تمہارا مالک ہوں، دادا میری مرضی ہے، جب تک میں تمہیں دنیا میں رکھوں اور جب چاہے تمہیں عالم آخرت میں لے جاؤں۔ عقل ہی تسلی دی، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تبھی تسلی دے دی کہ تم نے بھی وہی جانا ہے، تم نے وہی جانا، ایک وقت ہوگا تم سب اکٹھے ہو جاؤ گے۔ ہمارے مرشد عارف شاہ کی وقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
ایک شخص آیا، نوجوان آیا کہ میرے والد فوت ہو گئے تو غم نہیں جا رہا ہے، تو فرمایا کہ تیرا والد جہاں گیا وہاں زیادہ رشتہ دار ہیں یا دنیا میں؟ کہا جی وہاں تو 7 نسلیں ہیں جہاں پر گیا ہے، اور یہاں تو بمشکل 1 نسل ہے، پوتے تک ہے، اگلی نسل بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا سوچو، تم خود ہی سوچو، جو زیادہ رشتہ داروں میں چلا جائے تو اس کے اوپر تم کیوں اتنا صدمہ اور غم کر رہے ہو؟ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان والوں کو اعلی علین میں جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، ان کے لیے وہاں جگہ ہے، اوپر سے آئے تو اوپر ہی جاتے ہیں۔ سجین میں تو ان کو بھیجا جاتا ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کو نیچے بھیجا جاتا ہے۔ سمندر کی تہ میں جہنم کا مقام ہے اور جنت کا مقام اوپر ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، لا ترک البحر، اور میں بلا وجہ سمندر کا سفر مت کرو، ان تحت البحر نارا، اس لیے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، جہنم ہے۔ آج دنیا میں یہ جو ہمیں طے نظر آتی ہے کہ 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر، یہ طے نہیں ہے۔ جہنم کی اصل کار اور اصل طے کہاں ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے، سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن کو مقرر کیا گیا کو، کیونکہ سب ان کے ہاتھ میں تھے، یہ دیکھ کے آؤ کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے، تو وہ نیچے اترا، پتہ نہیں کتنا عرصہ سے سفر کیا، ایک جگہ پر گیا تو فرشتوں کو پہرا لگا ہے، انہوں نے کہا یہاں سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آگے کے معاملات کچھ راز کے معاملے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے پیغمبر نے بھیجا ہے، کہا بات ٹھیک ہے لیکن یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ انہوں نے آ کر رپورٹ دی کہ میں بہت گہرا گیا لیکن تہ تک نہیں پہنچ سکا، مجھے وہاں پر نہیں جانے دیا، اور اس رات کو پیغمبر فرمایا ان تحت البحر نارا، فرمایا کہ سمندر کی تہ کے اندر جہنم ہے۔ تو علین کا مقام اوپر ہے، نیک روحوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے، وہاں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ دنیا کی حدیث شریف میں آتے خبریں لیتے ہیں، فلاں کا کیا ہوا، اس کی شادی ہوئی یا نہیں، فلاں جگہ پر کیا ہو رہا ہے، کس کی حکومت ہے، ساری تفصیلات۔ راجہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ساری دنیا سے جاتے تھے تو کہتے تھے کوئی پیغام دینا ہو بھائی اپنے ابا کو تو بتا دو، ہم جا کر آپ کا پیغام دے دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تبھی تسلی اس میں، اس لیے پیغمبر صاحب فرمایا ہر غم کے موقع پر اس کلمے کو پڑھو۔ اتنا خوبصورت کلمہ دیا ہمیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے اللہ نے میری امت کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ اگر دیا جاتا یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا، جب ان کو یوسف کا غم ستاتا تھا تو کیا کہ یا اسف علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ایسے کہتے تھے۔ اگر یہ کلمہ دیا جاتا تو کلمہ پڑھتے، لیکن اللہ نے اس امت کے لیے پیغمبر سلام کے صدقے اس امت کے اللہ نے خاص خزانہ دیا ہے کہ کتنا بڑا بھی تجھے غم کیوں نہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اس موقع پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ، اور پھر دیکھ تیرے دل کو بھی کیسی تسلی ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی بات کہ انسان جن چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی برکت سے ان کو جاری کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کے جانے پر صبر کیا اور ان کے ساتھ تعلق رکھا، ان کو دعاؤں میں یاد رکھا، اللہ نے خیر و برکات کے دروازے ان کو کھول دیے، نسلوں پر دروازے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ فرمایا کہ تم نے 2 کام کرنے ہیں، دل سے صبر کرنا ہے، زبان سے کلمہ پڑھنا ہے، دونوں کو بلند کر کے، دل کو بھی زبان کو بھی۔ غم صدمہ ہے، یاد رکھو یہ غم صدمہ جدائی کا صدمہ ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جانے والے تو ایسی جگہ چلے گئے ہیں خدا نہ خواستہ کہ جہاں پر ان کو پریشانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پیغمبر سلام کے چچا دار بھائی ہیں، فرماتے میرے والد عباس جب فوت ہوئے تو مجھے بہت سنبت تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک گاؤں والا آیا اور آ کر دیکھا کہ مجھ پر بڑا غم ہے، تو مجھے پوچھنے لگا اے عبداللہ تو بڑا عالم ہے، تم ہمارا مقتدا ہے ایمان والوں کا، تو بتا میں تجھ سے سوال پوچھتا ہوں کہ تیرے ابا جان جہاں پر گئے ہیں وہ جگہ اس دنیا سے اعلیٰ ہے یا نہیں؟
نے کہا تو اعلیٰ ہے. انہوں نے کہا تجھے صبر پر جو اجر ملے گا وہ اجر تیرے لیے اعلیٰ ہے یا نہیں؟ کہا کہ بہت اعلیٰ. کہا کہ دو باتوں سے میرے دل کو تسلی ہو گئی، اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے ہر آنے والی منزل پچھلے منزل سے اعلیٰ ہے. تیسری بات ہے کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے اتنی اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے. دنیا میں 5 مرلے کے مکان میں رہتا ہے، 10 مرلے کے مکان میں، ایک کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے، لیکن وہاں جہاں تک نگاہ جاتی ہے، اور طب کے علماء نے لکھا ہے کہ اگر درمیان میں رکاوٹیں نہ ہو تو انسان کی نظر 100 میل تک جاتی ہے. 100 میل تک، 100 میل تک جاتی ہے. جہاں تک اتنی وسیع کر دی جاتی ہے، اس کی قبر اتنی وسیع کر دی جاتی ہے. ہر آنے والی منزل پہلی منزل سے کہیں آنا ایمان والوں کے لیے. نے فرمایا کہ ہاں غم صدمہ ہوتا ہے. پیغمبر السلام نے دونوں باتیں جمع کر کے بتائیں. آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال ہوا آپ کے گود میں تھے اور ان کی جان نکل رہی تھی، آپ کے آنسو بہ رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں لیکن اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس پر انعام کیا دیتے ہیں؟ جب صبر کرتا ہے انا للہ پڑھتا ہے تو انعام کے 3 انعام دیتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ. صلوات وہ خاص رحمت ہے جو پیغمبروں پر نازل ہوتی ہے، اس میں سے حصہ اس امتی کو بھی ملتا ہے. وہاں سے دے دیں صبر کرنے والا. دیکھیے صلوات رحمت، عام رحمت، عام رحمت بھی ملتی ہے اور خاص رحمت بھی. اور تیسرا اولئک هم المهتدون، اس صبر کی برکت سے ہم ان کو ہدایت کراتے ہیں. میرے دوستو اب جانے والوں کے ساتھ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یاد رکھو ایمان والوں کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. ایمان کی بنیاد پر اس لیے آج ہم یہاں جمع ہیں، ہم دعا کے لیے، سال ثواب کے لیے، کیونکہ مومن کا اکاؤنٹ بند نہیں ہوتا، اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے. صرف یہ نہیں کہ میں اور آپ اپنے پیاروں کے لیے کریں گے، ہمارے جانے کے بعد قیامت تک آنے والی امت کو تلقین ہے کہ تم نے دعا کر کے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور تمام پہلی ایمان والوں کو بخش دے. اس میں ہر انسان، ہر مومن جب ہاتھ اٹھا کر اس دعا کو کرتا ہے، نماز میں اس دعا کو پڑھتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں جہاں جہاں پورے عالم میں ایمان والے دفن ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کا اثر وہاں پہنچاتے ہیں. راجے کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی کسی کو عزیزہ کو دیکھا خواب میں کہ بہت اچھی حالت میں. انہوں نے کہا کہ بہن کیا ہوا؟ کہا ایک انسان یہاں سے کو گزرا تھا، اس نے کچھ پڑھ کر ہمیں بھیج دیا پورے قبرستان والوں کے اللہ نے بخشش فرما دی. ہمیں حکم ہے آپ قبرستان کے پاس سے گزرے سلام کریں، کیوں حکم ہے؟ لیکن بھی دعا عیدین کے اوپر آپ دیکھیے کہ عید پر حکم ایک راستے سے آؤ دوسرے راستے سے جاؤ. محدثین نے عجیب بات لکھی، یہ کیوں حکم دیا ایک راستے دوسرے راستے سے جاؤ؟ کہا کس نے کہ ایک راستے پر جو قبرستان والے ہوں گے ان کو بھی ان کے لیے سال ثواب کرو، ان کو سلام کرو، اور وہاں اس طرف سے جو ایمان والے زندہ آئیں گے ان کو ملو. دوسرے راستے سے جاؤ، وہاں اگر قبرستان ہے ان کو تم مثال ثواب کرو، سلام کرو، اور اس طرف سے آنے جانے والوں کو تم ملو. اللہ تعالیٰ پیغمبر السلام چاہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ عید کے موقع پر تم زندوں کو یاد رکھو بلکہ مرنے والوں کو بھی یاد رکھو. تو میرے دوستو یہ دعا تلقین کر دی اور اکاؤنٹ کھول دیا. شریف آتا ہے خاتون آئی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی، میں اگر ان کی طرف صدقہ کروں آپ فائدہ دے گا؟ کہا کہ ہاں. ان کا یہ